عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مثال پیش کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خیر و شر ایک درخت کی دو ٹہنیوں کی طرح ہے۔ خیر و شر ایک درخت کی دو ٹہنیوں کی طرح ہے، ان پر پھل لگتا ہے، خیر کا بھی شر کا بھی۔ ایک ٹہنی پر خیر کا پھل ہے اور دوسری ٹہنی پر شر کا پھل ہے۔ وہ فرماتے ہیں بندہ خدا تو ایسا کر، تو ان ٹہنیوں پر توجہ نہ دے بلکہ اس درخت پر توجہ رکھ اور اس سرزمین سے بچ جس سرزمین میں ان ٹہنیوں کا یعنی اس درخت کا پھل پہنچتا ہے، اس زمین سے بچ۔ تو اپنی توجہ صرف اور صرف درخت پہ رکھ، اور وہ درخت سے مراد وہ کہتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو مولا کی طرف توجہ رکھ، اس سرزمین سے بچ جس سرزمین میں اس خیر و شر کی ٹہنیوں کا پھل جاتا ہے، مگر کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچ جا۔ ایسے صحبت سے بچ، ایسے علاقے سے بچ، ایسی جگہ سے بچ، ایسے مکان سے بچ جہاں خیر بھی موجود ہو، شر بھی موجود ہو، جہاں بھلائی بھی ہوتی ہو، برائی بھی ہوتی ہو۔ معاشرہ ایسا ہے نا، بھلائی اور برائی دونوں چیزیں اکٹھی رہتی ہیں۔ تو فرماتے جہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہوں اس جگہ سے بچ جا۔ کیوں؟ اگرچہ تو اچھائی کا طلبگار ہوگا، خیر کا طلبگار ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے تجھے شر بھی پہنچے گا۔ کیوں کہ وہاں پہ شر موجود ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، شر سے بچنا ہے، تو شر برائی کی پہچان سے بچ جاؤ۔ شر کی برائی کی پہچان سے بچو۔ جہاں پہ برائی کی پہچان ہوتی ہے وہاں بچنا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کی پہچان سے بچو۔ اگر پہچان سے بچنا ہے تو اس جگہ سے بھی بچو جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب وہاں پر پہنچو گے تو ضرور ان چیزوں میں شامل ہونا پڑے گا۔ تو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے بندہ خدا تو اس علاقے سے بھی بچ جہاں پہ خیر و شر موجود ہو، تو اس جگہ پہ جا جہاں پہ صرف اور صرف خیر ہو، جہاں پہ اور جن لوگوں کی نگاہ صرف اور صرف مولا کریم پر رہتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رہتی ہو۔ مطلب کہ وہ یہاں پر نیکوں کی صحبت کا درس دیتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا درس دیتے ہیں، اچھائی کے مقام پر بیٹھنے کا درس دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی یہی قرآن ارشاد میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جن کو رب تعالیٰ نے سچائی کی راہ عطا فرمائی ہے، صدق کی راہ عطا فرمائیے، ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ معاملات کرو، ان کے ساتھ لین دین کرو۔ اب یہ سارے معنی آتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ سننا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا جن کو رب تعالیٰ نے اچھائی کا راہ عطا فرمایا۔ تو جب ان کے ساتھ رہو گے تو رب تعالی ہمیشہ تمہیں بھی برائی سے، شر سے بچا کے رکھے گا، انہی کی راہ عطا فرمائے گا جس راہ پہ وہ چل رہے ہوں گے۔ اب یہ جو نیکوں کی صحبت ہے، کیا نیکوں کی صحبت، اچھائی کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، خیر کی محفل کی جو صحبت ہے، یہ ایسی صحبت ہے جو اپنے پاس رہنے والوں کو کبھی رب کی رحمت سے محروم نہیں ہونے دیتی۔ وہ حدیث پاک ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کہیں ذکر کرنے والوں کی محفل لگی ہوتی ہے، یہ قابل غور توجہ طلب بات ہے، آقا نے فرمایا جہاں کہیں ذکر کرنے والوں کی محفل لگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ میرے فرشتوں تم ہو کر آئے ہو زمین پر؟ تو فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ تیرے بندے تجھے یاد کرنے کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، تیرے بندے تجھے یاد کرنے کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، یعنی تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر خیر کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ
میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، گناہ مٹا دیے۔ اب یہ سچوں کی محفل ہے نا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان سب میں سے، ان تمام میں سے، ان ساروں میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو تیرے ذکر کی غرض سے نہیں آیا تھا، جو تجھے یاد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ویسے آیا تھا کسی کام کے سبب پر، بیٹھا وہیں تھا جہاں پہ تیرے اللہ والے بیٹھے تھے، جہاں پہ تجھے یاد کرنے والے بیٹھے تھے، بیٹھا وہیں تھا، وہ ذکر بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ تجھے یاد بھی نہیں کر رہا تھا، فقط بیٹھا تھا ان کے قریب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بیٹھا تو میرے پیاروں کے پاس تھا نا، سو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اس کے بھی گناہ مٹا دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ اور آگے رب تعالیٰ پھر جواب ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم حیران ہو اس عمل پر اور اس بات پر کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور اس پاس بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں سنو، ذاکرین کا ہم نشین، ذاکرین کا ہم مجلس، مجھے یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا ایسا ہے جیسا ذکر کرنے والا ہے، ایسا جیسا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، رب کا جواب ہوتا ہے، یہ حدیث پاک الفاظ ہے، یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں ذکر کرنے والے، ان کا ہم نشین کبھی بدبخت نہیں رہتا، ان کو بھی رب تعالیٰ بخت والا بنا دیتا ہے۔ پس سب ساتھ ہو کے بیٹھنا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ خیر و شر یہی عمل ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی اس لیے فرماتے ہیں کہ اس زمین سے بچ جہاں پہ یہ دونوں پھل جاتے ہوں، خیر کا بھی جاتا ہو شر کا بھی جاتا ہو، جہاں پہ خیر و شر دونوں موجود ہیں اس زمین سے بچ، صرف اس مقام پہ جا جہاں پہ خیر ہی خیر ملتی ہو، سمجھ آ گئی نا؟ جہاں پہ خیر ہی خیر ملتی ہو۔ اور دوسری مثال اب دیکھیے نیکوں کی صحبت کے حوالے سے، فرعون آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ فرعون بہت ہی بڑا ظالم و جابر شخص تھا، بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا، اور رب تعالیٰ نے اسے اور اس کی ساری فوج کو پانی میں غرق کر دیا تھا، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن اس سے نکتہ یہ نکلتا ہے جس پانی نے فرعونیوں کو غرق کیا تھا اسی پانی نے راستہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ ہر کوئی جانتا ہے نا۔ اب اگلی بات میں جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پانی سے گزرنے والے فقط انسان نہیں تھے، انسانوں کے ساتھ جانور بھی تھے، مال مویشی بھی تھے، اور چھوٹے موٹے پرندے بھی تھے، یہ سارے جانور بھی گزرے اسی راہ سے جس راہ سے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزرا۔ یہ 12 راستے بنے تھے نا، 12 راستے پانی سے، ان 12 راستوں سے انسان بھی گزر رہے ہیں اور جانور بھی گزر رہے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کے لشکر کے گزرنے کے بعد اور آپ کے لشکر کے جانوروں کے گزرنے کے بعد حضرت انسان کے گزرنے کی باری آ گئی۔ فرعون گزرا، ہے تو انسان نا، ہے تو انسان، اور ظالم تو صرف فرعون تھا نا، خدائی کا دعویٰ تو فرعون نے کر رکھا تھا کہ میں خدا ہوں، اس نے دعویٰ کر رکھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، باقیوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اور ایسا کہا جائے کہ رب تعالیٰ تمام کافروں کو مارنا چاہتا تھا، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں باقی بھی کافر موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقیوں سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی نفرت فرعون سے تھی، نفرت فرعون سے تھی باقیوں سے نہیں تھی، سمجھ آ گئی نا؟ نفرت فرعون سے تھی باقیوں سے نہیں تھی۔ لیکن جب اسی راہ پہ پہنچتے ہیں جس راہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر اور آپ کے لشکر کے جانور گزر گئے، جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پانی مل جاتا ہے، وہ فرعون بھی غرق ہوتا ہے اور اس کا سارا لو لشکر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ وہ رہا وہ پانی جہاں سے جانور گزر گئے تھے، جہاں سے جانور گزر گئے تھے اور پار کر گئے تھے، جانوروں کو نقصان نہیں ہوا، حضرت انسان تباہ و برباد ہو رہا ہے، انسان ہلاک ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ باری تعالیٰ یہ انسان، وہ جانور کہاں اور انسان کہاں؟ چاہے انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، جانوروں سے افضل تو اعلیٰ ہے نا، اشرف المخلوق میں تو شامل ہے نا۔ مولا ایک طرف جانور ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف حضرت انسان ہے جس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ تو مولا کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، بندہ انسان ذرا غور کر، وہ بچنے والے جانور اگرچہ تھے جانور، مگر ان کو صحبت اللہ والوں کی تھی، سمجھ آ گئی نا؟ ان کو صحبت اللہ والوں کی تھی، اس لیے وہ پار چلے گئے۔ اور یہ تھے حضرت انسان، مگر صحبت ظالم فرعون کی تھی، اس لیے میں نے ان کو غرق کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ والوں کی صحبت میں اگر جانور بھی چلے آئیں تو رب تعالیٰ ان کو بھی بانصیب بنا دیتا ہے، ان کو بھی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، ان کو بھی ہلاکت سے بچا لیتا ہے، صحبت اچھوں کی ہو تو۔ اگر صحبت بروں کی ہو، چاہے جتنا بھی بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہو، پھر بھی ہلاکت تیری دہلیز پہ کھڑی ہوگی، بربادی تیری دہلیز پہ کھڑی ہوگی۔ فقط اپنے آپ کو اس جگہ سے بچا لے جہاں پہ شر ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ مثال آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا کہ خیر و شر درخت کی مانند، درخت کی ٹہنی کی مانند ہے۔ درخت ٹہنیوں کو پیدا کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہیں پھر خیر عطا کرنے اور حاصل کرنے کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور شر سے بچنے کا حکم عطا کرتا ہے۔